اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹس آور فرسٹ ویڈیو۔ ہم اپنے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ ان باتوں کو آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو روزانہ جلدی سونا ہے تاکہ آپ صبح جلدی اٹھ سکو۔ آپ صبح جلدی اٹھو گے، آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، برش کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا بریک فاسٹ کرنا ہے۔ ان سب سے آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا بیگ لینا ہے اور اپنی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ جیسے آپ کو ٹیچر بتا رہی ہے ایز اٹ از آپ نے اسی طرح اپنا کام کرنا ہے۔ آپ ان سب باتوں کو اپنی ہیبٹ بنا لیں گے تو آپ پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی نیند جو ہے وہ پوری ہوگی تو آپ نیکسٹ ڈے فریش ہوں گے۔ وہ فریش ہوں گے تو آپ کو کام کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے روز اسی طرح کرنا ہے، وقت پہ اپنی جو یہ ویڈیوز ہے یہ روزانہ آپ نے دیکھنی ہے اور سارا کام آپ نے اپنی کاپیز پہ ایز اٹ از کرنا ہے۔ چلے اب ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کا مطلب ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں فرشتے اس کو پورا فرماتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا یقین فرشتوں پر بھی ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک چیز پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہوگا تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پڑھیں گے فرشتوں پر ایمان۔ فرسٹ لائن ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے اللہ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہے۔ نیک کا کیا مطلب ہے؟ نیک کا مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، اس طرح فرشتے نہیں کرتے۔ وہ نیک ہیں، وہ پاک ہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے؟ فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی حکم دیتا ہے وہ فوراً اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی سے، ٹھیک ہے، نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح ہم انسان ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، آتے جاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں دنیا کا، لیکن فرشتے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت کے ذریعے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اس کا ترجمہ ہے، اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کس کی؟ پروردگار کی۔ پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ہمیں چھوٹی سی انفارمیشن دی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور ان کو کیا کہا گیا ہے؟ تمام فرشتوں کا سردار کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اب آ گئے ہیں 4 مشہور فرشتوں کے نام اور کام یہ ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے 4 مشہور فرشتوں کے نام۔ فرشتے تو ویسے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں 4 ایسے فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں جن کے ذمے اللہ نے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا۔
ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ انبیاء کرام تک لے کے آنا. اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر تک بھیجتے تھے کہ آپ اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا. ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کا میسج لے کر آتے تھے. پھر دوسرے ہمارے پاس فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے دوسرے بڑے فرشتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ تمام جانداروں کی روح قبض کرنا. ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی انسان ہیں، جانور ہیں جو سانس لیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، جن کو جاندار کہا جاتا ہے، ان کی روح قبض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب کسی انسان کا، کسی جاندار کا اس دنیا میں وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس زمین پر اس انسان کی روح نکال کے لے کر آؤ. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس انسان کی روح جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں. تیسرے بڑے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ تمام جانداروں کے لیے رزق اور بارش کا انتظام کرنا. حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو رزق کا ذریعہ ان کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے سامنے اس طرح تو کھانا پینا نہیں آتا نا، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے لیے وسیلہ کون بناتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اور کیا کرتے ہیں؟ بارش کا انتظام کرنا، بارش کرتے ہیں ہمارے لیے. جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر بارش برساتے ہیں. چوتھے بڑے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ قیامت سے پہلے سور پھونکنا. جب قیامت آنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم سور پھونکو. سور جو ہے وہ ایک خوفناک آواز ہوگی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، وہ آواز نکالیں گے تو اس سے تمام دنیا ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد قیامت آئے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ 4 ایسے بڑے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اور بھی کام کرتے ہیں جن کی تعداد کا ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں. مثلاً ہوائیں چلانا، بارش برسانا اور دن اور رات کو باری باری لانا وغیرہ. فرشتوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مطلب ان 4 فرشتوں کے علاوہ اور بھی ایسے فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے بہت سے کام لگائے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے وہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہوائیں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ فرشتے بارش برساتے ہیں اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ دن اور رات کو لاتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دن ہو جاتا ہے. اور جب چاند نکلتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ رات ہو جاتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کے سب کام کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تمام احکام مانیں تاکہ ہم اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کا حکم مانیں. اللہ نے ہمیں جو کام کرنے کو کہا وہ کرنے چاہیے اور جن کاموں سے منع فرمایا وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ ہم نیک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار اور اچھے لوگ ہیں ان کے اندر شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، آج کے چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی. آپ بار بار اس کو ریڈ کریں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ریڈنگ آ جائے اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.